دہلی میں حالیہ بارش کی وجہ سے فضائی آلودگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ کئی مقامات پر ایئر کوالٹی انڈیکس اطمینان بخش زمرے میں آ گیا ہے۔ ہوا میں آلودہ ذرات کی تعداد میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اکتوبر کے بعد دہلی میں پہلی بار فضا صاف ہوئی ہے، تاہم کوہرے کی وجہ سے ضرور گاڑیوں اور ٹرینوں کی رفتار دھیمی پڑ گئی ہے۔ دہلی آنے جانے والی کئی ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں یا پھر انہیں کینسل کر دیا گیا ہے۔ جھارکھنڈ کی رگھوور داس حکومت کے 2019-2020 کے بجٹ میں مذاکرہ خیز دعویٰ کیا گیا۔ حکومت نے بجٹ میں واضح کیا کہ حکومت کی جانب سے 2620 افراد کو حج پر روانہ کیا گیا، اور حکومت کے اس بیان پر مسلم تنظیموں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا، کیونکہ مسلمان حکومت کے خرچ سے نہیں بلکہ خود کی رقم خرچ کر کے سفر حج پر روانہ ہوتے ہیں۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی خاص رقم بجٹ میں مختص بھی نہیں کی، صرف گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی قبرستانوں کی 4 دیوالی کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کیے۔ اپوزیشن جماعتوں کے مطابق حکومت اقلیتی محکموں کو مضبوط تو نہیں کر رہی، لیکن مسلمانوں کی فلاح کو قبرستانوں کی گھیرا بندی سے جوڑ رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ رگھوور داس اس کمزور بجٹ کے باوجود سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ الپ سنکھیکوں کو جان بوجھ کے ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اس کے لیے کوئی یوجنا سرکار نہیں لائی ہے۔ اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے الپ سنکھیک برودھی بجٹ رگھوور داس نے پیش کیا ہے۔ مائنورٹیز کے لیے، اسپیشلی مائنورٹیز کی میں بات کروں، ایک بھی یوجنائیں ان کے لیے کوئی کرنانکت نہیں کی ہے، کیسے ان کو ہم آگے لائیں، کیسے مکھ دھارا پہ لائیں، اور تو اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ سرکار ان کے ساتھ اتنی ناانصافی کر رہی ہے۔ کوئی نئی یوجنائیں ان کے لیے، مائنورٹیز کے لیے کوئی نئی یوجنائیں ان کے لیے نہیں ہے۔ اس راجیہ میں جو بڑی تعداد ہے الپ سنکھیکوں کا، ہمیں لگتا ہے کہ اس پر بھی انہوں نے کوئی غور نہیں فرمایا ہے۔ کیول جیسے پرانی بھارتی جنتا پارٹی کی گھیسی پیٹی ایک راہ ہے، اسی راہ پر انہوں نے چلنے کا پریاس کیا۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائنورٹی کا جو بجٹ رکھا گیا ہے، جو اقلیتی جو فلاح منترالیہ سے جوڑا گیا ہے، ویلفیئر منترالیہ سے جوڑا گیا، ماتر 7.72%، اور اس میں بہت ساری یوجنائیں ان لوگوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں اقلیتوں کو خاص کر جو ہے قبرستان کی گھیرا بندی تک محدود کر کے رکھ دیا گیا۔ مائنورٹی کے لیے جو آن گوئنگ اسکیم ہے وہ سارا اسکیم ہے، لیکن مائنورٹی اسکیم کو بھی اسکل ڈیولپمنٹ اور وت نگم ہم جس کو کہتے ہیں، جو وت نگم کو سکریہ کیا گیا ہے، جس کے مادھیم سے مائنورٹی کو بھی سپورٹ مل رہا ہے، ایسا اس بجٹ میں آیا ہے۔ سب کا وکاس، سب کا ساتھ کا ایک ہی ارتھ، کسی کے ساتھ کوئی بھید نہیں۔ اور میں نے جب سنتھال پرانا کے ہر چوپال میں جب ہماری مسلم بہنیں آتی تھی، میں پوچھتا تھا اس مسلم بہن سے، کیا دیدی پردھان منتری آواس یوجنا ملا؟ بولا ہاں سر۔ LPG گیس کنیکشن ملا؟ ہاں سر۔ آپ سرکار کی یہ ایک یوجنا بھی بتاؤ کہ جاتی اور سمپردائے کے آدھار پر ہماری سرکار نے کوئی بھید بھاؤ کیا؟ مسجد نبوی کے امام شیخ احمد العماری کا جیل میں انتقال ہو گیا۔ شیخ احمد گزشتہ 5 ماہ سے جیل میں قید تھے۔ سوشل میڈیا گروپ پریزنس آف کنسائس نے سعودی حکام پر الزام لگایا کہ جیل میں شیخ احمد کی صحت اور ان کے علاج و معالجے میں غفلت برتی گئی، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے جاری کریک ڈاؤن میں گزشتہ سال اگست ماہ میں 3000 صفحات پر مبنی ایک کتاب کی اشاعت کے بعد شیخ احمد کی گرفتاری ہوئی تھی۔ کتاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور شاہی خاندان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مشرق وسطی میں اقوام متحدہ کے اسپیشل کوآرڈینیٹر نکولے ملادینوف نے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مذاکراتی عمل شروع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ نکولے ملادینوف کا کہنا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نزاع کو ہمیشہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ غلط ہے۔ آپ دیکھیے یہ رپورٹ۔ مجھے اجازت دیں۔ آداب۔ اوسلو معاہدے کو 25 برس بیت چکے ہیں۔ امن و انصاف کی راہ تکتے فلسطینیوں کے حصے میں ظلم و زیادتی، کشت و خون اور بربادی و ہلاکتیں ہی آئی ہیں۔ اسرائیل کی سرکشی جاری ہے، وہ نئی بستیاں بسا رہا ہے
اور بین الاقوامی قوانین کو منہ چڑھا رہا ہے۔ ان حالات میں مشرق وسطی میں اقوام متحدہ کے اسپیشل کوآرڈینیٹر نیکولے میلادینوف نے سلامتی کونسل کو اسرائیل فلسطین تنازع کے تباہ کن محرکات سے متنبع کیا۔ Those who believe that the conflict can be managed in perpetuity are wrong. There is no status quo. There is only a deterioration that, if left unchecked, without a vision and the political will for peace, can only lead to endless conflict and the steady rise of radicalization on all sides. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریاض منصور نے کہا کہ اسرائیل کے طرز عمل سے سلامتی کونسل کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سال 2018 میں تشدد کے متعدد واقعات میں تقریباً 300 فلسطینی ہلاک اور 25,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ انہوں نے سلامتی کونسل سے اسرائیل کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ Day by day, the occupation is destroying the two-state solution and sowing deep despair among our people. This is especially acute among our youth, who have known only the oppression and dehumanization of foreign occupation and blockade all their lives, and who are losing hope for a better future and losing trust in the promises of peace and justice made to them by their leadership and the international community. حالیہ مہینوں میں مغربی کنارے میں تشدد کے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں، جس سے مذاکرات کی امیدوں کو دھچکا لگا ہے۔ مذاکراتی عمل کی تجدید سے مایوسی کے بادل چھٹ سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔